بات چیت سے ہی ہوتا ہے مسافر. دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر حال میں انشاءاللہ ہم نے جیتنی ہے. السلام علیکم. آج کی سب سے اہم خبر تو یہ ہے کہ افغان طالبان اور افغان حکومت دونوں کے مابین جلد ہی بات چیت کا عمل شروع ہو سکتا ہے. پہلی خبر تو یہ تھی کہ آج قطر میں امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان بات چیت شروع ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد ان کی ڈینائلز آ گئیں. لیکن اس کا آغاز ہوا اس خبر کا جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف اور ڈی جی ایس آئی کا دورہ کابل تھا. اس کے بعد افغان جو صدارتی ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں افغانستان میں امن کے لیے وہ جلد ہی رنگ لے آئیں گی. آج پاکستانی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ جو وہاں پر میٹنگ ہوتی ہے کابل میں اس میں پیس پروسیس کو افغان گورنمنٹ اور افغان طالبان کے مابین اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، تو ری کنفرمیشن ہوگی اس چیز کی. تو امید یہی کرنی چاہیے کہ افغانستان میں امن ہو جائے، اور خاص طور پر وہ علاقے جہاں پر پاکستانی طالبان چھپ کے پاکستانی علاقوں میں حملہ آور ہوتے ہیں وہاں پر افغان سیکورٹی فورسز اپنا کنٹرول بھی حاصل کر لیں، کیونکہ پاکستان کے طول و عرض میں جتنی تباہی پھیلائی جا رہی ہے ہمارے سیکورٹی والے اداروں کا کہنا ہے کہ اس کے تانے بانے گھوم پھر کے کبھی کنڑ میں ملتے ہیں، کبھی نورستان میں ملتے ہیں. اب پاکستان کے اندر ایک اور بھی بحث ہے جس کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم نے فوکس رکھنا ہے. وہ بحث یہ ہے کہ جب ہم مختلف مسالک کا تذکرہ کرتے ہیں تو جس کا ذکر کریں اس کو خوف تو پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کا نام کیوں لیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر مختلف مساجد اور مختلف اگر مدارس جو ہیں کسی بھی ایک ایسی واردات کے اندر ان کا رول ثابت ہو جائے تو اس کو نظر انداز کرنا بہت بڑی زیادتی ہے. شکارپور کے سانحے کے بعد اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شکارپور کے اندر بھی ان تنظیموں کے خلاف کارروائی ہوگی، ان مدارس کی پروفائلنگ ہوگی. آج میں نے سکھر کے حوالے سے بھی یہی خبر پڑھی، بلوچستان کے اندر جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے وہاں پہ بھی یہی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. تو یہاں پر دو تین سوالات بہت اہم ہیں. ایک تو افغان جہاد کے زمانے سے لے کر آج تک ہم نے اس چیز کو نظر انداز کیوں کرے رکھا؟ اگر کوتاہی کر ہی دی تھی تو جب ہمارے ہاں 9/11 کے بعد 50,000 بندے دنیا کو ہم بتانے شروع کیے کہ ان واقعات کی نظر ہو گئے ہیں، پھر ہم کیوں نہیں جاگے؟ 16 دسمبر نے ہی اگر جگا دیا تھا تو اس کے بعد سے آج تک کیا چیز رکاوٹ ہے؟ کیونکہ جب تک آپ پروفائلنگ کریں گے نہیں، جب تک یہ جو ایسے درسگاہیں ہیں جہاں پر کوئی ایک بھی ایسا مشکوک شخص موجود ہے اس کو روکیں گے نہیں، تو پھر طریقہ حل کی جانب ہمیں کون سا لے کر جائے گا؟ پنجاب کے حوالے سے خبر یہ آئی اور یہ پنجاب کے ہوم منسٹر کو کوٹ کیا گیا اس میں، یا پولیس کے آفیشلز کو کوٹ کیا گیا کہ 1000 کے قریب ایسے مدارس ہیں جہاں غیر ملکی فنڈنگ آتی ہے، پھر غیر ملکی طالب علم بھی یہاں موجود ہیں. ہمارے ہی پروگرام میں یہاں چند دن پہلے بیٹھے ہوئے پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن سے پہلے جو انٹیلیجنس اطلاع یہ تھی کہ 2 ایجپشن جو ہیں وہ لاہور میں وہ بی بی کی اسیسینیشن کے پیچھے ہیں. تو اگر یہ سب باتیں ہمیں پتہ تھی تو ہم جاگتے کیوں نہیں، اور کب جاگیں گے اور آگے کیسے بڑھیں گے؟ یہی آج کے پروگرام کا فوکس ہے. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ اسد عمر صاحب سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف سے. اسد صاحب خوش آمدید کہتا ہوں. کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں حیدر عباس رضوی صاحب ایم کیو ایم سے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں آغا مرتضیٰ پویا صاحب، اور لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں شیخ روہیل اصغر صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اسد عمر صاحب آپ فرمائیے گا، ہم مذمتی بیانات کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اگلا دن آتا ہے، اگلے دن ایک اور واقعہ آتا ہے، پھر ہم اس کی شام کو مذمت کرتے ہیں. پچھلے کئی سال اسی طریقے سے گزر گئے ہیں. وے فارورڈ کیا ہے؟ 16 دسمبر کو ہم کہتے ہیں پوری پاکستانی قوم جاگ گئی ہے، لیکن ابھی بھی لگتا ہے کہ ہم ان کالعدم تنظیموں کے خلاف کیا کرنا ہے. وہ مدارس اگر وہ 2% بھی ہیں یا 5% بھی ہیں ان کو کیسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے. دو مختلف پہلو ہیں اس کے. ندیم آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. کل جب میں پنس پہ کھڑا ہوا تھا تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں ہر چند ماہ کے بعد یہاں پہ کھڑا ہوتا ہوں. زخمیوں کی عیادت ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں پہ لاشیں آ رہی ہوتی ہیں. دیکھیں اس کے جو 2 مختلف پہلو ہیں جس کی وجہ سے میرے خیال میں کامیابی ابھی تک ہمیں نظر آنی شروع نہیں ہوئی اور یہ میں پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کرتے تھے کہ نارتھ وزیرستان آپریشن جس بحث کے اوپر سارا ملک الجھ گیا ہے وہ صرف ایک حصہ ہے ساری اس کا جنگ کا. ایک تو اس پہ تو شاید ملک کے اندر اتفاق ہے کہ جو سوئسائڈ بمبر جو آ رہا ہے، یہ آ کے جو گولیاں چلا رہا ہے اس کے خلاف ہونا چاہیے. لیکن وہ جو سوچ، وہ فکر جس سے یہ جنم دیتا ہے سوئسائڈ بمبر، میرے خیال میں اس وقت ملک کے اندر ابھی بھی اس کے اوپر اتفاق نہیں ہے. تو وہ اقدامات جو کرنے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو نفرت کا لٹریچر جو بانٹ رہا ہے، وہ جو چھپ رہا ہے، جو درسگاہوں سے میسیجز ایسے دیے جا رہے ہیں، جو ایسی درسگاہیں ہیں جہاں سے نفرت کا پیغام دیا جا رہا ہے،
اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں اس کے اوپر ابھی تک کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوا کہ جب تک ہم وہاں پہ ایکشن نہیں کریں گے تو آخر میں وہ جس وقت آ رہا ہوگا حملہ کرنے کے لیے اس کو ہم روک لیں گے، یہ اس سے صرف کام نہیں چلے گا۔ دوسری جو چیز اہم چیز ہے وہ آپ دوسرے بھی پہلو دیکھتے ہیں، ریاست ہماری بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے۔ ہم نے اپنے اداروں کو اتنا کمزور کر دیا ہے سیاسی مداخلت سے، میرٹ کے قتل سے، کہ جب کرنا بھی کچھ چاہتے ہیں نا تو ہمیں وہ کرنے کی بھی صلاحیت نظر نہیں آتی اداروں کے اندر۔ تو یہ دونوں پہلو اور یہ وہ ساری دونوں چیزیں ایسی ہیں جس سے اگلے ماہ میں نہیں بہتری نظر آئے گی، لیکن جب تک آپ ان دونوں کام کو شروع نہیں کریں گے آپ مکمل طور پر اس پہ قابو نہیں پا جو اسٹیٹ کی کیپیسٹی ہے وہ یہاں کویسچن ہو رہی ہے۔ میں حیدر عباس رضوی صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ میں جنرل اشفاق پرویز کیانی کو آج کے پروگرام میں ایک کویسچن کے اوپر کوٹ کرنا چاہوں گا۔ ہمیں ایک بریفنگ میں ان سے سوال جواب کا موقع ملا تو میں نے کہا کہ خبریں چھپی ہیں کہ وہ اب نارتھ وزیرستان میں آپریشن ہو تو کیا کامیابی ہوگی، تو ان کا جواب میں آج آن ایئر کوٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا بریفنگ کے اندر، پارلیمنٹیرینز کو بتایا تھا کہ 20 سے 25% کامیابی یقیناً 100% ہوگی۔ یہ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، انہوں نے کہا 100% کامیابی ہوگی، کوئی کویسچن ہی نہیں ہے کہ فوج آپریشن کرے تو کامیابی نہ ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اوور آل جو دہشت گردی کے خلاف کارروائی ہے اس کا 20 سے 25% حصہ ہو سکتا ہے ایٹ بیسٹ۔ باقی جو 75% ہے وہ آپ کو ملک کے باقی حصوں میں، جس میں ساؤتھ پنجاب ہے، جس میں کراچی ہے، اور یہ انتہا پسند تنظیمیں جو ہیں، یہ لٹریچر جو ہے اس کے خلاف کارروائی ہے، جو سویلین گورنمنٹ کا رول ہے، باقی 75% اس کے اوپر ہے۔ تو یہ جو 20 سے 25% ہے، انہوں نے کہا فوج کو مینڈیٹ دیں 4 سے 6 ہفتوں میں کلین اپ پورا کر دے گی، یہ کوئی کویسچن ہی نہیں ہے کہ فوج نہ کر سکے۔ تو حیدر صاحب جو باقی 75% ہے اس کے اوپر ہماری کیپیسٹی ہے؟ بہت شکریہ ندیم۔ دیکھیے یہ میرے خیال سے ایک ایسی بحث ہے جو ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے کر رہے ہیں، اور اب بالآخر ہم اس نتیجے تک تو پہنچ گئے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی سے بھی ہو، طالبان ہو، جھنگوی ہو، اور کوئی اور بھی بین آؤٹ فٹ ہو، ان کے خلاف تو آپریشن کرنا چاہیے۔ مگر جو اہم بات ہے ندیم وہ یہ کہ یہ تو جس کا ہم علاج کر رہے ہیں یہ تو مرض ہے ہی نہیں، یہ تو مرض کی علامات ہیں۔ جو مرض ہے وہ مذہبی جنونیت کا مرض ہے، جس سے پورا پاکستان جو ہے اس وقت جو ہے جس مرض کا شکار ہے۔ ہم بحیثیت قوم ایک ڈینائل میں ہیں کہ ہم مذہبی جنونیت کی طرف پوری قوم کی حیثیت سے یا من حیث المعاشرہ آگے نہیں بڑھ رہے۔ یہ ڈینائل جب تک ہمارا ختم نہیں ہوگا، جب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے، ہمیں من حیث القوم اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جو اصل مرض ہے وہ مذہبی جنونیت کا ہے، اور اس کے بعد چاہے دہشت گردی ہو، چاہے فرقہ وارانہ قتل و غارت گری ہو، یہ ساری اس مرض کی علامات ہیں۔ اور فوج سے جو ملحقہ ادارے ہیں، چاہے وہ ہماری انٹیلیجنس سروسز ہوں یا ہماری جو رینجرز ہو یا کوئی اور ہو، وہ یقیناً ان دہشت گردوں تک پہنچ سکتے ہیں اور ان کا قلع قمع کر سکتے ہیں۔ مگر معاشرے میں جو مذہبی جنونیت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ آج ان تمام باتوں کو برا تصور ہی نہیں کیا جاتا، جس کا ماضی میں ہمارے پاس تصور جو تھا وہ انتہائی ہولناک تھا۔ مثال کے طور پر کہ آج جو صورتحال ہے اس میں جس طریقے سے مساجد کے لاؤڈ اسپیکر مذہبی منافرت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس طرح کھلے عام ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کی صورتحال ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پورا پاکستان اگر صرف جو ہے مساجد کے خطبات سن لیے جائیں تو لگتا ہے کہ پورا ملک کافر ہو گیا ہے خدا نہ خواستہ، اور اس کو ہمارے ہاں برا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اب تو لوگ خشوع کے ساتھ ایسے خطبات سنتے ہیں۔ تو جب تک ہم من حیث القوم اس ڈینائل سے باہر نہیں آئیں گے کہ ہمارا معاشرہ مذہبی جنونیت کی لپیٹ میں آ چکا ہے، جب تک وہ 75 باقی ماندہ وہ حل نہیں ہوگا۔ حکومت اس کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جو وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب نے 22 نکات پیش کیے تھے، ان نکات پر آگے بڑھنے کے لیے اب تک کیا کارروائی ہوئی ہے، کیا اقدامات لیے گئے ہیں؟ جو پوائنٹس جو مذہبی شدت پسندی یا مذہبی جنونیت کے حوالے سے تھی وہ کہاں تک پہنچی؟ اور پھر ایک نقطہ میں ندیم، آئی نو کہ میں ٹائم زیادہ لے رہا ہوں، میں شرمندہ ہوں، مگر ایک جملہ اور میں کہوں گا کہ ہمارے پاس اس مذہبی جنونیت سے نپٹنے کے لیے کاؤنٹر نیریٹو بھی نہیں ہے۔
ہمارے پاس کاؤنٹر نیریٹو بھی نہیں ہے. ایک کتاب میں ریکمنڈ کرتا ہوں آپ کے تمام ناظرین کو کہ ایک ڈاکٹر مبارک حیدر کی ایک کتاب ہے تہذیبی نرگسیت. اگر وہ کتاب زیر مطالعہ آئے ہم پاکستانیوں کے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کس نارسزم کا شکار قوم ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں ساری دنیا سے علیحدہ ہو کر. جو ہم نے ایک مذہبی جنونیت کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھ رکھا ہے اس سے پاکستان کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے شاید اس کتاب کے پڑھنے کے بعد اندازہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا حیدر بھائی میں اس پہ اوپر جواب لے لوں. پہلے روہیل اصغر صاحب سے بھی بعد میں بریک کی طرف جائیں گے. پہلے روہیل اصغر صاحب سے جان لیں. روہیل اصغر صاحب چیلنج بہت بڑا ہے. پرائم منسٹر جو ہیں اور آرمی چیف وہ اب ایپیکس کمیٹیز میں صوبائی سطحوں پر جا رہے ہیں. آج میں نے انٹیریئر منسٹر امریکہ گئے ہوئے ہیں, وہاں ان کا بیان پڑھا تو انہوں نے کہا فوج کے ساتھ بیٹھ کے پالیسی بنانا آسان تھا, صوبوں کے ساتھ کام کرنا زیادہ مشکل ہے. اور یہ چیلنج ہمیں سندھ میں بھی نظر آتا ہے, یہ چیلنج ہمیں بلوچستان میں بھی نظر آتا ہے, کے پی میں بھی نظر آتا ہے, اور پنجاب میں سدن پنجاب کے حوالے سے بھی ہم نے وہاں جانا ہے. کسی نہ کسی دن وہ ہفتے بعد بھی دن آ سکتا ہے اور مہینے بعد بھی آ سکتا ہے, لیکن آپ کو اس چیلنج کو ٹیکل کرنا ہے. کیا آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک ندیم صاحب, میں اسد صاحب کی باتیں بھی سنی, میں نے حیدرآباد رضوی کی باتیں سنی. حیدرآباد رضوی بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں اور بڑی دور تک نظر رکھتے ہیں, اور جو باتیں یہ کر رہے تھے بالکل درست ہیں. اور واقعی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مساجد کو, لاؤڈ سپیکر کو استعمال کیا گیا اور اپنی رائے کو ٹھونسا گیا. حالانکہ یہ بالکل غلط بات تھی, لیکن میں یہ بات آج عرض کر دوں, اپنے مشاہدے سے بات کر رہا ہوں کہ اس میں ایک چیز تھی جس کو بڑی سختی سے ٹیک اپ کیا گیا تھا, اور جہاں تک میری اطلاع ہے اس پہ بڑی سختی سے عمل ہو رہا ہے. اور اب میرے خیال میں اسٹیٹ کسی کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ مسجد کے ممبر کو کسی بھی منفی اپنی ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کرے. یہ ایک قدم ہے آپ کا بہتری کی طرف. لیکن ایک بات ہمیں بڑی سوچنی پڑے گی اور بڑا اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ یہ سب کچھ حیدرآباد یہاں بیٹھے ہوئے کیا اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ جس انسیڈنٹ کا آپ نے ذکر کیا اپنے انٹرو میں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دن, اس واقعے کے بعد پاکستان کے عوام, پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور پاکستان کی مذہبی جماعتیں ایک پیج پہ آئی, فوج کے ساتھ بالکل پشت پہ کھڑی تھی. لیکن کیا ہوا, آہستہ آہستہ کچھ لوگوں نے مدرسوں کی آڑ میں, کچھ لوگوں نے کالبند تنظیموں کی آڑ میں اس میں ایک تفریق پیدا کی. یہ نہیں سوچا کہ اس تفریق سے فائدہ کون اٹھائے گا. فائدہ اس کو پہنچ رہا ہے جو اس ملک کا نہیں, ملک کے عوام کا بھی دشمن ہے. اس تفریق کو بغیر سوچے سمجھے آپ نے سڑکوں پر بھی اس کا اظہار کیا, آپ نے اپنے بیانات میں بھی اظہار کیا. مجھے آپ ایک اور شکوہ ضرور ہے ملک ندیم صاحب, میں آپ کو اس بات پہ مبارک دیتا ہوں اور یہ بہت اچھا خوش آئند بات ہے. آپ اس کو کرتے رہیے, آپ بار بار ہماری اس سوئی ہوئی سوچ کو, سوئے ہوئے ذہنوں کو آپ اٹھاتے رہیے, کیونکہ ہمیں بھولنے کی بہت عادت ہے. کیا میں یہ ان سیاسی جماعتوں سے یا ان مذہبی رہنماؤں سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا 144, میں 60,000 کی بات نہیں کر رہا, جو آج تک آپ نے اپنی جانیں, قیمتی جانیں گنوائی ہیں پاکستان کی, کیا وہ 144 بچے, معصوم بچے جن کا خون فرشوں پہ بہا, دیواروں پہ بہا, کیا آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ آپ بھول جائیں گے صرف اس لیے کہ آپ کے مدرسے کو زوم پہنچ رہا ہے, جس مدرسے سے اس ملک کے عوام پہ یا ملک پہ اگر کمزور کرنے کے لیے اقدامات ہوتے ہیں, تو کیا یہ کوئی بری بات ہے اس کو روکنا, اس کو ختم کرنا؟ یا یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ کہاں کا مذہب ہے کہ آپ ایک دوسرے کو, جیسے حیدرآباد کہہ رہے تھے کہ ایک دوسرے کو آپ کافر قرار دے دیں؟ یہ کس نے آپ کو اختیار دیا؟ ہاں آپ اپنے فنڈامنٹل کوسچن یہی ہے کہ ہم نے وہ خود کو, میرے خیال میں دنیا کے اوپر وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے اس کا اختیار ہے وہ شاید ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. خداوند کریم نے ایک فیصلہ کرنا ہے ملک ندیم صاحب, کہ اس کی ذات یہ فیصلہ کرے گی کہ کون درست تھا کون, نیتوں کے حال تو اللہ کریم جانتا ہے. اب آپ یہاں پہ یہ معاملے اٹھا کے اپنے ہاتھ میں لے لیں. پویا صاحب جو پشاور والا واقعہ تھا اس میں بھی بیان یہ کیا جاتا ہے کہ کسی مسجد میں ان کو پناہ مل گئی, پھر وہ آئے اور پھر انہوں نے آ کے تو وہ جو ہمارے بچے تھے ان کو خون میں نہلا دیا. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ اسکول کے اندر کیا کچھ ہوا, کیونکہ وہ دیکھنے کے بعد یا سننے اور پڑھنے کے بعد آپ سکون کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے جو کچھ ان بچوں کے ساتھ ہوا. ان کی فیملی ابھی بھی میں دیکھتا ہوں, ان کی مائیں روتی ہوئی تو دوبارہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اس سے زیادہ کم کوئی چیز بیان نہیں کی جا سکتی کہ وہ کتنی درد تھی.
لیکن وہ ہماری کوئی بھی ایسی مسجد ہو، ایک مسجد ہو نا پورے پاکستان میں، تو اس مسجد کے خلاف بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیوں استعمال ہوئی. ایک مدرسہ بھی ہو تو دیکھنا پڑے گا. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 5 سے 10% مدارس جو ہیں وہ ان کاموں میں ملوث تھے یا ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم کارروائی کیوں نہیں کر رہے؟ کون روکتا ہے ہمیں؟ بسم ربی شہداء والصدیقین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ المنتجبین. ملک صاحب، بات یہ ہے کہ یہ پروگرام کافی لمبا پروگرام ہے اور اس میں شارٹ جتنی بھی ہلکی باتیں کر سکتے ہیں ہم کر لیں گے، مگر بات یہ ہے کہ پاکستان کو آماجگاہ بنایا گیا 3 منحوس طاقتوں کی بنا پر، کہ پاکستان میں دہشت گردی کو جو فروغ دیا گیا ہے اور یہاں پہ دہشت گرد پالے جاتے ہیں وہ آل سعود ہیں اور انڈیا ہے اور اسرائیل. یہ 3 قوتیں ہیں جو یہاں پہ دہشت گردی کو پال رہے ہیں اور ان کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکے، آپ نے ان کا کچھ بھی نہیں روک سکے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں مسئلے کو بڑے ڈیپلی سوچ کر ہے. یہ ایک انسیڈنٹ ہو جائے یا دوسرا انسیڈنٹ ہو گیا، ان کے اوپر تمرکز کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ اب بنیادی طور پر یہ سارا مسئلہ جاتا ہے مسئلے افغانستان پر. جب سوویت یونین افغانستان میں آئے اس کے بعد ہمارے جو عرب دوست ہیں ان نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان میں آ کے وہ مقابلہ کریں اور جہاد کریں سوویت یونین کے خلاف. حالانکہ سوویت یونین کے ساتھ پاکستان نے ضیاء الحق کے دور میں سارا مسئلہ حل کر لیا تھا اور وہ ہمارے دوست بن گئے تھے، وہ ہماری مدد کرتے تھے. اور نے آخر میں آ کے پیوٹن نے آفر دیا کہ ہم دہشت گردی کو پاکستان میں روک سکتے ہیں، آپ ہماری مدد اگر چاہیں تو. تو ہمیں اصل میں پورے ہماری جو سیاست ہے 25 30 35 سال سے جو سیاست چل رہی ہے وہ آل سعود، ہندوستان اور اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کا ستیہ ناش کرانا چاہتے ہیں اور اس پہ تلے ہوئے. مگر الحمدللہ یہ تینوں طاقتیں کمزور ہو چکی ہیں اور ان کے خلاف نفرتیں بڑھ چکی ہیں. پورے پاکستان میں نفرتیں بڑھ چکی ہیں اور اب یہ ان کے باقی ماندہ جو مزدور ہیں پاکستان میں وہ یہ کارروائیاں ڈال رہے ہیں. نہیں تو ختم ہو چکا تھا یہ مسئلہ بہت پہلے. ایک بریک لے لیں جی. بریک سے بات تو اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، دوبارہ ان سے پوچھیں گے کون سا نیریٹو کا انہوں نے ذکر کیا اور وہ ہیٹ میٹیریل کا ذکر کیا، اس نفرت کی آگ کا ذکر کیا اور اس انتہا پسندی کا حیدر بھائی نے بھی اس کا ذکر کیا. اس کو ہم کیسے مین سٹریم کریں، ان لوگوں کو اس مائنڈ سیٹ کا خاتمہ کیسے کریں اور کیسے ان بچوں کو جو گمراہی کے راستے پر اگر ہیں تو ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اسٹیٹ کی پالیسی کیا ہونی چاہیے، اس کے اوپر بھی تو بات ہونی چاہیے. کیونکہ آج شروع کریں گے تو شاید 25-30 سال لگے، اوور نائٹ تو ہوگا نہیں. بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اسد عمر صاحب، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیٹ میٹیریل انتہا پسندی ہے تو اس کو روکنے کے لیے ہمارے پاس ایک نیشنل لیول کے اوپر ایک پالیسی ہونی چاہیے کہ 5 سال 10 سال 15 سال میں ہم نے کیسے اس کو مین سٹریم کرنا ہے اس پاپولیشن کو. اس پہ ہم کچھ کر رہے ہیں؟ اچھا، تھوڑا سا میں اس میں ندیم یہ کہوں گا کہ اس میں جب بھی اس قسم کی بات ہوتی ہے نا تو فوکس ایک دم سے مدرسوں پہ آ جاتا ہے، لیکن یہ جو نفرتوں کا پیغام ہے یہ مدرسوں سے بہت بات آگے نکل گئی ہے. اب تو آپ کے یہ مین سٹریم سوسائٹی کے اندر اسکولوں سے جو بچے نکل رہے ہیں وہ بھی یہ سوچ لے کے نکل رہے ہیں. اور اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے. مجھے یاد ہے آج سے کوئی 15 سال پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، میں ٹائر ایک پنکچر لگوانے کے لیے گیا ہوا تھا تو دیوار پہ ایک پمفلٹ لکھا ہوا انتہائی نفرت آمیز اور اس کے اندر باتیں لکھی ہوئی پورا بلڈا. جب میں پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ ضرور کوئی شیعہ کے خلاف لکھا ہوگا. تو اینڈ میں پتا چلا کہ وہ بریلویوں کے خلاف تھا، وہ ایک اور سنی عقیدے والوں کا دوسرے سنی عقیدے والوں کے خلاف تھا اور وہ سر عام بٹ رہا تھا، نہ کسی کو پکڑا جا رہا تھا. ایک تو وہ وجہ. دوسری جو بات جو حیدر کر رہے تھے پہلے کہ ایک کاؤنٹر نیریٹو بھی نہیں ہے. آپ نے دین کا پیغام جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے کہ یہ صرف ایک مولوی کے پاس ہوتا ہے. اس وقت مغرب میں جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر آپ کو بہت ہی بڑے سوفسٹیکیٹڈ اسلامک ریسرچ سینٹر نظر آئیں گے. وہاں پہ آپ جا کے ایک پڑھے لکھی جو اپروچ ہوتی ہے، جو اصل فلسفہ ہے دین کا، اس کی تاریخ جو ہے اس کے اوپر آپ کو مل سکتا ہے. پاکستان کی یونیورسٹیوں کے اندر نہیں. مجھ سے کسی نے یہ بات کا ذکر کیا تھا، مجھے بہت پسند آئی. آج ہی میری ایجوکیشن منسٹر KPK کے جو ہے مشتاق غنی، ان سے بات ہو رہی تھی، میں ان کی میٹنگ کرا رہا ہوں. ایک بہت ضرورت ہے ایک کاؤنٹر نیریٹو کی. لیکن ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے سر، جس کو امام مسجد آپ بناتے ہیں، جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں 1 گھنٹے کا، اس کا خطبہ کمپلسری لازمی جمعے والے دن سنتے ہیں. میں خود جاتا ہوں، بیٹھتا ہوں مسجد میں، اس لیے میں
چاہتا ہوں کہ اس امام مسجد کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اس ہیٹ سپریڈ کرنے میں حصہ دار چاہتے نہ چاہتے بن نہ جائے، یا اس کا ایجوکیشن لیول وہ ہو کہ جو اسلام کی جو تعریف اور جو وضاحت وہ ہمیں بیان کر رہا ہے وہ اسلامی اسپرٹ کے مطابق ہو، اسے ہٹ کے نہ ہو جائے. اس کے تو اوپر توجہ کوئی نہیں. آپ تو بہت اس کی تفصیل کے اندر جا رہے ہیں کہ وہ امام جو ہے وہ جو بات وہاں سے کرتا ہے. اسی اسلام آباد کے اندر کتنی مساجد بنی ہوئی ہیں جو قبضے کی زمین کے اوپر ہیں اور جو جن کی کوئی پرمیشن نہیں جو ہے. قبضے کی زمین کے اوپر مسجد بن ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قیمت ادا کر کے تو مسجد بنوائی. بالکل. آپ دیکھیں دین کا کس طریقے سے مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن آپ ریاست کی بے بسی دیکھیں، دارالحکومت کے اندر بھرے ہوئے ہیں اس وقت تو یہاں پر. پاکستان تو چھوڑ ہی دے سارا پہ. جہاں پہ آپ کو ایک سکول کھولنا ہو تو اس کے لیے کوئی پرمیشن کی ضرورت ہو. ایک کوئی جہاز کا پائلٹ جو ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں کوئی 200-250 لوگوں کی زندگی کا نقصان ہو سکتا ہے، تو وہ اس کو پہلے تعلیمی معیار پورا کرنا ہے، پھر اس کے باقاعدہ ریگولر ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کو فٹنس ٹیسٹ کرتے ہیں. کیونکہ 250 لوگ جہاں پہ 18 کروڑ لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرنے کا اور رخ بدلنے کا جس کے پاس ایک طاقت ہو، تو اس کے اوپر بھی تو کوئی نہ کوئی تو چیک ہونا چاہیے. حیدر صاحب یہی سوال آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ ایک تو ہمارے ہاں جو امام مسجد ہیں، کیا اس کے لیے کوئی کرائٹیریا وضع کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور دوسرا، مدارس کے اندر جو بچے جاتے ہیں اس کی اور وہاں پڑھانے والے جو ہیں ان کی کوئی پروفائلنگ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے جتنے مرضی مہنگے سے مہنگے آپ اسکول میں چلے جائیں، وہاں والدین کا ID کارڈ نمبر، بچے کا گھر کا نام پتہ، فون نمبر، استاد جو پڑھانے آتا ہے اس کے انٹرویوز. مدارس میں کیوں نہیں؟ کیا وہ ہم سے بالا اور عرفہ کسی اور دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آپ کو امام مسجد کا کوئی کرائٹیریا ڈیفائن کرنا ہے تو ضرور کر لیجئے، مگر جو کرائٹیریا آپ ڈیفائن کریں گے وہ ظاہر ہے وہ نہیں ہوگا جو جس طریقے سے کہ ابھی اسد بات کر رہے تھے کہ وہ گریجویٹ ہوگا، یا کم از کم جو ہے وہ اگر اس کو بین الاقوامی سیاست کے اوپر خطبہ دینا ہے اور بین الاقوام پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اگر جمعے کی نماز میں ڈسکس کرنا ہے تو خارجہ پالیسی کے اثرات کیا پڑنے، مطلب کیونکہ خطبہ تو آج کل جو مجھے سننے کو ملتا ہے مساجد میں، تو اس میں تو تمام ایشوز ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہے، امریکہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، افغانستان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، دنیا کے وہ تمام یورپین کنٹریز کے لیے کیا سب پالیسیز ہونی چاہیے. وہ تمام چیزیں جو ایک مخصوص نیریٹو کے ذریعے جو ہے وہ اس کے ساتھ پاکستانیوں کے دل میں اتار رہا ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تمام جو اس کی ڈگریز ہیں وہ بھی انہی انسٹیٹیوشن سے ہوں گی جہاں سے وہ فارغ التحصیل ہے. اور اگر وہ یہ کہہ دے گا کہ جناب اس کے پاس ہائیسٹ ڈگری ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. ہمیں اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقعی پاکستان میں جو کچھ مدارس میں یا ان انسٹیٹیوشنز میں پڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر جو اسلامک یونیورسٹیز ہیں، ایون اسلامک یونیورسٹیز میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. جس طریقے سے ہیٹ مٹیریل وہاں پر موجود ہے، جس طرح کے ایکسٹریمسٹ مائنڈڈ ٹیچرز وہاں پر آ گئے، بھلے ہی وہ پی ایچ ڈیز ہیں اور کتنے ہی عرب ممالک سے وہ پی ایچ ڈیز قانون شریعہ پڑھ کر آ گئے ہیں، اور وہ ان کی جو پی ایچ ڈیز ہیں وہ مختلف سبجیکٹس کے اوپر ہیں، مگر وہ مائنڈ ایکسٹریمسٹ ہے. تو جب تک یہ طے نہیں ہوگا کہ جناب آپ ایک مذہبی شدت پسندی پر مبنی اور مشتمل ایک معاشرے کو کس طریقے سے کمپریہنسولی آپ اس کو ختم کریں گے، اٹ میں ٹیک مے بی 10 ایئرز اور 20 ایئرز، مگر ہمیں آج سے کام تو کرنا شروع کرنا پڑے گا. امام مسجد کام کا شروع کریں گے تو آگے چلیں گے. ایک پہلی چیز تو ہو سکتی ہے. جی ہاں جی روہیل اسکر صاحب، ایک چیز اور ہے کہ اسلام میں حقوق العباد کے اوپر بہت زور ہے. کہا جاتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. پھر ہمسائے کے حقوق آ جاتے ہیں، والدین بہن بھائیوں کے حقوق ہیں. ہمارے بہت سے وہ بچے یا بہت سے وہ نوجوان یا بڑے جو اپنے آپ کو بڑا فخر اور شان کے ساتھ بہت ساری مذہبی جماعتوں کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں کہ والدین کو شام کو پوچھا تھا کہ انہیں کھانا کو کچھ ملا یا نہیں ملا، تو شاید اسے پتہ نہیں ہوگا کہ آج اس کی ماں بھوکی سوئی ہے یا پیٹ بھر کے سوئی ہے یا کسی کے برتن مانج کے آئی ہے اور وہ خود بندوق اٹھا کے کیا کر رہا ہے. تو یہ چیز ہمیں ہمارے یہ مذہبی پیشواؤں کو انہیں بتانے کا ٹائم نہیں ہے. انہیں یہ بتانے کا ٹائم یقیناً موجود ہے کہ امریکہ کی پالیسیز جو ہیں وہ اس خطے میں کیا ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں ہمیں اس چیز کو، اس اپنی راہ کو درست کرنے کے لیے کچھ بیسک پیرامیٹرز طے کرنے پڑیں گے. روہیل اسکر صاحب،
جی ملک صاحب، میں بالکل دو چیزوں پہ میں اپنی بات فوکس کروں گا. ایک تو یہ جو آپ فرما رہے تھے ابھی کہ مدرسوں میں یا درسگاہوں میں جہاں پہ دین کی تعلیم دی جاتی ہے، میرا مشاہدہ ہے کچھ عرصہ سے حکومتوں نے اس بات کو انشور کیا ہے کہ اس کے دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی لازم کر دی جائے، تاکہ اس سے یہ ہوگا کم از کم کہ آپ کا ذہن کھلے گا. لیکن اب جب وہاں سے وہ لوگ جب فارغ ہوں گے تو اس کے لیے وقت درکار ہے. وہ ایک دن میں تو ہوگا نہیں، لیکن یہ میرا مشاہدہ ہے کہ اس کو حکومت بڑی سختی سے اس پہ عمل درآمد کروا رہی ہے. اب جب وہ لوگ آئیں گے اس تعلیم کے ساتھ جو کہ لازمی تعلیم قرار دے دی گئی ہے، اس سے لا محالہ ان کی سوچ میں تھوڑا فرق ضرور آئے گا بنسبت اس کے کہ آپ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو ایکسٹریزم کی طرف جاتی ہے، جو آپ کو فقوں میں بانٹ دیتی ہے، جو آپ کو نفرتوں میں بانٹ دیتی ہے. مطلب اس میں آپ تھوڑا سا کم از کم ایک بہتر سمت کی طرف جا سکیں گے. اب جہاں تک آپ کا کہنا ہے، یہ میں آپ کو ملک ندیم صاحب بڑے کھلے دل سے کہتا ہوں کہ اس معاملے کا تو پورے معاشرے میں فقدان ہے. ایک وقت تھا کہ آپ میں برداشت تھی، تحمل تھا، آپ ایک دوسرے کے غم اور درد کو سمجھتے تھے. یہ بدقسمتی کے ساتھ اس کا فقدان نظر آتا ہے. اب اس میں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں اس کو ہم اگر اس کو پازیٹیولی، جیسے میں نے آپ کو کیا کہ آپ نے انتہائی اچھا اقدام کیا کہ ہم لوگ بھولنے کے عادی ہیں، اس معاملے کو چلتا رہنا چاہیے تاکہ ہماری یادداشت تازہ رہے اور ہم اپنے اصل دشمن کو پہچان سکیں. جیسے آغا مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہیں، میں بھلے جتنا مرضی اس پہ گفتگو کر لوں، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ میں وہ بات جو ہمارے مذہبی مفکر جس بات کو کر سکتے ہیں، جو دلیل اور دلائل کے ساتھ، جو اپنی سوچ اور اپنی فکر کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، شاید میں نہ کر سکوں. اور ان کی بات کو بڑی پویا صاحب سے بڑے بھی یہی سوال، میرے خیال میں یہ حقوق العباد والا سوال پویا صاحب سے بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ میرا شکوہ تمام مسالک کے ساتھ ہے جس کے اوپر کوئی بات کرنے پہ تیاری نہیں. یہ بتاتے ہیں کہ وہ یہ نہ کیا تو جہنم میں جاؤ گے، یہ نہ کیا تو گردن کاٹ دی جائے گی، یہ نہ کیا تو فلانا کام ہو جائے گا. یہ نہیں بتاتے کہ تیری ماں گھر بھوکی سوئی تو تیرے ساتھ کیا ہوگا، تیرا باپ تیرے سے خفا ہوا تو کیا ہوگا، تیرے ہمسائے تیرے سے تنگ ہوئے تو کیا ہوگا. یہ دن کب آئے گا جب ہم یہ باتیں لوگوں کو سکھانی شروع کریں گے کہ تیرے اوپر حقوق العباد جو ہیں اس کی معافی کوئی نہیں ہے بندے، اس کے اوپر کب لوگوں کو ہم تعلیم دیں گے؟ پویا صاحب جی بسم اللہ. بات یہ ہے کہ جی یہ ان مباحث میں ہم پڑھ جائیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اصل میں کچھ لوگ جن کی نشاندہی ہو چکی ہے کہ یہاں پہ وہ فتنہ کر رہے ہیں، اور الفتنۃ اشد من القتل، یعنی فتنہ جو کروا رہے ہیں ان کی تو نشاندہی ہو چکی ہے، ان کو آگے بڑھایا جاتا ہے، ان کو امپورٹنٹ پوسٹیں دی جاتی ہیں. ہم کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے، یعنی جن کی آئیڈینٹی یہ ہے اور آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے کہ یہ فساد کرتے ہیں، فتنہ کرتے ہیں، اور یہ ان کو ہم آگے پوسٹیں، جتنی بڑی پوسٹیں ہو سکتی ہیں ان کو ہم اٹھا کے ہاتھ میں دیتے ہیں. یہ آپ کو سیریسلی لینا پڑے گا کہ مذہبی جنون پاکستان میں بالکل نہیں ہے. کاش ہوتا، اگر مذہبی جنون ہو تو کوئی کسی کے خلاف فتویٰ دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی آپ کو. یہاں پہ کہاں جنون ہے؟ اللہ کاش کرے کہ جنون ہو، اور صحیح جنون اگر ہو تو وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، صحیح جنون ہو. مگر اگر وہ خدا ترس ہو، اصل چیز ہے کہ یہاں پہ خدا ترس کے جن میں خدا ترس نہیں ہے ہی نہیں بالکل، وہ ان کو آگے بڑھا کے آپ پتہ نہیں کون سے پوسٹیں ڈھونڈ کے ان کو اٹھا کے دے دیتے ہیں. اور یہ جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے یہ تو باہر سے کرائی جا رہی ہے. اور میں نے جیسے پھر بھی میں دہراؤں گا کہ جب تک ضیاء الحق زندہ تھے اس وقت تک کوئی یہاں پہ دہشت گردی نہیں تھی، مگر جب ان کو شہید کیا گیا اس کے بعد دہشت گردی کرائی گئی ہے. اور اس وقت جو لوگ دہشت گردی کروا رہے اور جن نے شہید کیا ضیاء الحق کو، وہ آج کل بڑے بڑے پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی نشاندہی ہو چکی ہے. لیکن میں ایک چیز پہ آپ سے اعتراض کہ جہاں پر جتھے بنائے گئے تھے اس جتھوں کا فالو آؤٹ ذہن میں رکھنا چاہیے تھا. یہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی، میں اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا.
یہ جتھے جن کو آج آپ بھی بھگت رہے ہیں اور پاکستان بھی بھگت رہا ہے، اس کی شروعات اسی افغان جہاد سے ہوئی تھی، جب ان جہادیوں کو ہم بڑے فخر سے گلے لگاتے تھے۔ یہ بھول گئے تھے کہ 30 سال بعد جب یہ بچے ریڈیکلائزڈ ہو جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو اسد عمر صاحب سے پوچھیں۔ ویلکم بیک۔ اسد عمر صاحب، ریکمنڈیشنز کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اسٹیٹ کون سے ایسے اقدامات کرے کہ ہم صحیح راہ پر چلنا شروع ہو جائے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ جی کہ رول آف لا جس کو کہتے ہیں، قانون کی حکمرانی جب تک آپ نہیں کریں گے تو آپ کوئی بھی اپنے ملک کا مسئلے نہیں حل کر سکتے۔ اور یہ بھی وہی چیز ہے، آپ اگر دیکھیں جس طریقے سے اسٹیٹ نے کمپرومائزز کیے ہیں، بدترین دہشت گردوں کے ساتھ کیے، اور انفارچونیٹلی تمام تقریباً حکومتیں اس کے اندر انوالو رہی ہیں، جس طریقے سے ان کو یہ صرف بننے نہیں دیا گیا بلکہ بنایا گیا۔ جیسے آپ بات کریں وہ 80s کی جو دہائی تھی اس کے اندر جس طریقے سے ان کو پرمان چڑھایا گیا، اسی وقت یہ فورن انوالومنٹ بھی شروع ہوئی، پراکسی وار ہوتی رہی پاکستان کی سرزمین میں ایران اور عراق کی۔ وہ عراق کا کونسل جنرل کراچی میں اٹیک ہو رہا تھا آج سے 30-35 سال پہلے، تو وہ ریگن صاحب انہیں وہاں ملتے تھے جی امریکہ میں فخر کے ساتھ، وہ تصویریں ابھی بھی سائیں ہوئی۔ مورل ایکویولنٹ آف آر فاؤنڈنگ فادرز، یہ ایگزیکٹ الفاظ تھے ان کے۔ تو وہ ریاستی پالیسی کے تحت بھی ہم نے یہ کیا۔ پھر جیسے میں نے کہا کہ جب تک آپ اپنے ریاستی اداروں کو طاقتور نہیں کریں گے، یہاں شخصیات طاقتور ہوتی رہی ہیں، ادارے کمزور ہوتے رہے ہیں، اور جب بڑے قومی مسائل سامنے آئیں گے چاہے کتنی بھی قداور شخصیتیں ہوں وہ مسئلے حل نہیں کر سکتے۔ حیدر صاحب، ریکمنڈیشنز۔ دیکھیے، میں سب سے پہلے تو اس میں دو باتیں کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ جو مدارس کے ریفارم سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے، وہ یہ کہہ کر ڈرایا جاتا ہے کہ 10 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں مدارس میں، ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیے، مدارس کا یا این جی اوز کا کام نہیں ہوتا کہ وہ ریاستی کردار ادا کرنے لگیں۔ اگر وہاں پہ 10 لاکھ بچے ہیں تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست اس ذمہ داری کو خود لے اپنے اوپر کہ ان 10 لاکھ بچوں کا کیا کرنا ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ میں اسد سے کے سٹیٹمنٹ کو سپورٹ کرتے ہوئے کہ رول آف لا کو میں اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گا، اور وہ یہ کہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ غربت عیانت سے دور نہیں ہوتی بلکہ عدل سے دور ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے معاشرے میں سوشل جسٹس پرووائڈ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، مطلب مثال کے طور پر جتنے بھی کارکن ہیں یا نیچے کے لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں، وہ تو سارے انڈائریکٹ ٹیکسز دے رہے ہیں، اور جو ڈائریکٹ ٹیکس کا ریشو ہے وہ آپ کے ملک میں کیا ہے؟ ایک طرف لوگ امیر سے امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، دوسری طرف غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب تک معاشرے میں سوشل جسٹس نہیں ہوگا، جب تک یہ صورتحال ایسے ہی رہے گی۔ اور ایک اور جگہ حضرت علی نے کہا ہے کہ کفر پر مبنی معاشرے تو قائم رہ سکتے ہیں، بات کر لیں رویل اسکر صاحب، مگر ظلم پر مبنی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ ملک ندیم صاحب، دو چیزیں اس میں بڑی اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ایک تو جیسے ابھی آپ از خود آپ نے کہا، اور میں اس کو سپورٹ کروں گا آپ کی اس بات کو، کہ جیسے آغا صاحب ماشاءاللہ خاصے اچھے مفکر ہیں، دین پہ ان کا بڑا دسترس ہے، لیکن یہ کہنا کسی طور بھی حق بجانب نہیں ہے کہ آپ نے جو ضیاء الحق صاحب نے جو معاملات چھیڑے تھے یا جو معاملات انہوں نے کیے، ان کو آپ کسی طور بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اصل حقیقت اگر دیکھی جائے، اگر کوئی برا نہ مانے، تو یہ معاملہ اسی وقت دور سے شروع ہوا جو آپ کے اوپر مسلط کیا گیا۔ اب اس میں دو چیزیں، اب رول آف لاز کی بات کرتے ہیں۔ اب رول آف لا کو جب آپ نے امپوز کرنا شروع کیا تو ایک آوازیں خواہ خواہ اٹھنی شروع ہو گئیں۔ میرا خیال ہے کہ اس سانحے کے بعد، پشاور اسکول کے سانحے کے بعد، اس کو ڈر سمجھ لیجئے، خدا کا خوف سمجھ لیجئے، ان بچوں کے والدین کی آہ بکار سمجھ لیجئے کہ کچھ عرصہ تو آپ خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ نے ان چیزوں کو آپ نے بھول کے اس تقسیم کو دوبارہ شروع کر دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ حق بجانب نہیں ہیں۔ رویل اسکر صاحب، 2 لینڈ کروزر گاڑیوں میں بیٹھ کے اور پیچھے ڈبل کیبن کے اندر 20 آرمڈ گارڈز لے کے آپ کے جب یہ مذہبی تنظیموں کے لیڈران آ کر اس قوم کو مزید انتشار کا سبق دے رہے ہوتے ہیں بڑی بڑی پگڑیاں پہن کے، تو
تو وہاں اسٹیٹ کو ایکٹ میں کرنا وہی چاہیے. عرض کرنے جا رہا اب ہوں. یہ میں وہی عرض کرنے اس جا رہا ہوں قوم کا ہم نے بیڑا کہ ڈبویا یہ میں اسی نے- لیے کہ ہم نے ان کے ہاتھ میں جن کے بندوقیں ہیں ان کو کہہ رہے ہیں بتاؤ ان کو مذہب میں رواداری کیسے آتی ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک دفعہ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن بہت بڑے مفکر ہیں وہ کہتے ہیں مجھے اپنی جان کا کوئی پرواہ نہیں ہے, میری موت لکھی ہوئی ہے, اور ان کے ساتھ میرے خیال میں 20 لوگ ہوتے ہیں جب وہ پاکستان تشریف لاتے ہیں. تو اس میں آپ کو حقائق اور سچائی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا. اچھا پویا صاحب سے بھی کلوزنگ ریمارکس لے لیں سر. مرزا پویا صاحب آپ سے بھی جی ریکمنڈیشن. میں سمجھتا ریکمنڈیشن صرف یہ جیسے آپ کے ساتھیوں نے کہا, ہمارے ساتھیوں نے کہا ہے کہ جسٹس از دی موسٹ امپورٹنٹ, کہ انصاف اور عدل کا احساس ہونا چاہیے. جب تک انصاف اور عدل کا احساس نہیں ہوگا جو ہے ہم ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈیں گے جو کہ ہمیں کوئک سلوشن ملے. یہ کوئک سلوشن نہیں ہے, اور ایک قوم کو آپ نے تربیت دینا اور یہ کہ آپ ڈاکوؤں کو اوپر سر کے اپنے سر پر نہ بٹھائیں, جن نے دھاندلی کی ہو الیکشن میں ان کو آپ تسلیم نہ کریں. آپ جب تسلیم کرتے ہیں دھاندلی زادوں کو تو پھر کیا آپ توقع کرتے ہیں. بالکل صحیح. آغا مرتضیٰ پویا صاحب ہمارے پاس تھے, بہت شکریہ آپ کا. حیدر عباس رضی صاحب آپ کا بہت شکریہ. شیخ روحیل اصغر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور اسد عمر بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے, مسکرا رہے ہیں. آپ دھاندلی والی بات آپ کو پسند آئی ہے کلوزنگ ریمارکس میں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.